بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اور اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آخرت کی فکر کتنی تھی۔ توجہ فرمائے، اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن کی 4 آیتیں نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 300 آیات نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا اہل بیت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے متعلق فرمایا، یہ میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی جنتی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ ان قریب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا ان قریب وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی شان ہونے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ کی فکر آخرت دیکھیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ موت سے بڑھ کر کوئی سچی خبر نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ پھر فرماتے، موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ فکر آخرت کا یہ عالم تھا، جب نماز شروع کرتے تو جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔